الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك يا أبا بكر من يدخل الجنة من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہیں، جو اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا نام ہے جمادی الاخری۔ عزیز ساتھیوں، جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و کردار پر آج چن کے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو درجہ اور فضیلت حاصل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ پھر اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہر صحابی کا مرتبہ اور فضیلت الگ الگ ہے۔ بعض صحابہ کرام چن کے السابقون الاولون کے مصداق ہیں کہ سب سے ہر چیز میں سبقت کرنے والے تھے، اور بعض صحابہ کرام کو مہاجرین کہا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام بدری ہے، وہ صحابہ کرام جو بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، جنگ بدر میں۔ بعض صحابہ کرام انصار ہیں، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عشرہ مبشرہ کا لقب دیا گیا ہے۔ عشرہ مبشرہ ہے وہ صحابہ کرام جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں جنت کے بشارتیں دی ہیں۔ لیکن عزیز ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بشریت میں سے، انسانوں میں سے
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچے اور عظیم الشان شخصیت تھے۔ عزیز صاحب، قرآن مجید نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی قرار دیا، فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو کو دوسرا جو تھا وہ کون تھا؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں مشرکین مکہ سے پناہ لی تھی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شرح المواہم میں لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی جو تھا زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد رب کعبہ تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تجویز کیا عبداللہ، اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا، کنیت چن کے ابو قحافہ تھی۔ عزیز ساتھیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ قریش تو ایک بہت بڑا خاندان، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی ایک شاخ بنو تمیم بھی تھی، اور ساتویں پشت پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ پیشے کے اعتبار سے کون تھے؟ آپ پیشے کے اعتبار سے تاجر اور کاروباری تھے، ایک تاجر انسان تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ چونکہ آپ کا لخت جگر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی، تو رشتے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سسر لگتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سسر تھے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا۔ صدیق چونکہ آپ کو آسمانوں سے صدیق کا لقب ملا ہے، عتیق کا لقب ملا ہے۔ بخاری شریف کے روایت ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے، طرح طرح کے اعتراضات کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ابو جہل جن کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک راتوں رات اللہ رب العزت نے مجھے مکہ مکرمہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے لے گئے اور بیت المقدس کی سیر کرائی، فلسطین لے گئے، اور پھر بیت المقدس کے بعد اللہ رب العزت مجھے آسمانوں پر لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، ساتوں آسمانوں میں ہر انبیاء نبی علیہ السلام ہر نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت مجھے سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک درخت ہے۔ اس کے بعد لامتناہی جبریل بھی وہیں ٹھہرے، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہوئی، اور اسی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے۔ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے، کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تصدیق کرتا ہے اس بات کی؟ تو عزیز ساتھیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا یہ تو وہ شخص ہیں، یہ تو بڑی بات، یہ تو چھوٹی بات ہے، میں اس بات پر بھی یقین کرتا ہوں
بغیر سوچے سمجھے کہ جو وحی روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترتی ہیں یہ بالکل سچ ہے، حق ہے۔ بالکل میں یقین کرتا ہوں کہ وہ گئے ہیں اور اسی رات وہ آئے ہیں، بالکل وہ سچ اور حق بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہذا صدیق، یہ صدیق ہے، سچا انسان ہے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول کیا۔ ہر صحابی نے، ہر صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نے اسلام قبول کرنے میں سوچ بچار کیا ہے، لیکن واحد ایک شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں کوئی سوچ نہیں کیا ہے، کوئی نہیں سوچا ہے، بلکہ بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا لیلۃ اسریہ، اس رات کو جس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی تھی، فرمایا انہ قال ان قومی لا یصدقونی، اے جبریل میری قوم میری صداقت میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اگر میں اپنے قوم کے سامنے یہ پورا ماجرا سامنے رکھوں گا اور یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جہنم دکھایا، جنت دکھایا، آسمانوں کو سیر کرائی اور جنت کی سیر کرائی، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، تو ان قوم لا یصدقونی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ فقال له جبریل، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی یصدقک ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت اور تصدیق کرے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا صدیق کا لقب جو ہے وہ آسمانوں سے اترا ہے، آسمانوں میں یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں یحلف اللہ انزل من السماء اسم ابی بکر الصدیق، قسم کھا کر کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ہے وہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک لقب عتیق ہے، آزاد کرنے والا، آزاد شدہ، عتیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار یا بکر، یا ابا بکر، آپ کو تمہیں اللہ رب العزت نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حدیث آتی ہے اس زبان نبوت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، لیکن اس حال میں کہ ان کی دل خوف زدہ ہے، ان کی دل میں خوف ہیں، ڈر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالت یا رسول اللہ هو الرجل یزنی ویسرق ویشرب، کیا یہ وہ آدمی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی دل خوف زدہ ہیں، جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کے بیٹی نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صدقات بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو دلوں میں یہ خوف ہیں، خوف طاری ہو جاتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے صدقات، ہمارے خیرات جو نا ہمارے دلوں میں کوئی ریاکاری نہ ہو، ریاکاری آنے کی وجہ سے جو نا ہمارے خیرات اور صدقات قبول نہ ہوں۔ تو زبان نبوت سے کیا نکلا؟ یہ لا یبنۃ الصدیق، اے صدیق کے بیٹی۔ تو وہ ایسے سچے انسان تھے، سچے شخصیت تھے۔ لیکن آج کے ہمارے مسلمانوں کو ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے اکابرین اور ہمارے جتنے بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کے تاریخوں کا کوئی علم نہیں،
لیکن ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے، اس طریقے سے بہت سارے خرافات جو انگریزوں کی آئی ہیں وہ ان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، معلومات ہے۔ مسلمان کو اپنے دین سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دین سیکھنا چاہیے اور اپنے دین کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ عزیز ساتھی، ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ناراضگی ہوئی، تو بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے معذرت چاہی، لیکن انہوں نے اس وقت معذرت قبول نہیں کی۔ جب ابوبکر صدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان واقعے کی خبر دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ بعد میں عمر کو احساس ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے لیکن آپ کو گھر میں نہیں پایا، تو جا کے ان کو فوراً یہ سوچ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوں گے۔ جا کے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پایا، تو انہوں نے چونکہ جب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ناراضگی محسوس کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ران مبارک پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک صحابہ کی جماعت، تم میں سے ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں سوچ بچار کیا ہے، سوچا ہے، لیکن واحد ایک شخص ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول کیا ہے، اور چونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سال میں 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال عمر میں بڑے تھے، اور انہوں نے ہر محاذ میں ہر جگہ میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میں تمام صحابہ کرام کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن واحد ایک شخص ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت ہی عطا کریں گے۔ فرمایا کہ حل انتم تارکو لی، کیا تم میرے لیے میرے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ عزیز ساتھیوں، یہ ایسے شخص تھے جن کی کنیت ابو بکر رکھی گئی ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، ہر چیز میں سبقت لے جانے والا، ہر کام میں وہ ہر کام میں سبقت لے کے جانے والے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی کے کاموں میں دوڑو، نیکی کے کاموں میں پہل کرو۔ تو یہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے جہاد کے راستے میں پہل کیا ہے، صدقات خیرات کے راستے میں پہل کیے ہیں، ہر چیز میں پہل کرنے والے تھے، غمخوار تھے، غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے، زکوٰۃ کو دینے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صدقات دینے والے صدقات کے راستے میں اللہ تبارک و تعالی صدقات دینے والے کو صدقات جنت کے مختلف دروازے ہیں، ہر ایک کو ان کو داخل کیا جائے گا انہی راستے سے۔ صدقہ دینے والے کو صدقہ باب و صدقہ کا راستہ لکھا ہوگا، اسی سے داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ہمیں کہاں کون سی دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو ہر دروازے سے لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے معزز صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت خود عطا کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، ابو درداء عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع ہر مقام پہ کیا ہے، اور ہر جگہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، لعین ملعون عقبہ بن ابن معیط آئے، عقبہ ابن معیط آئے اور عقبہ بن ابی بن معیط آئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن مبارک میں رسی ڈالی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھینچ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ بن معیط کو دھکا دیا کہ لعین ملعون، آپ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہوں۔ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن کے الفاظ میں کہا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، قرآن کے لفظوں میں ان کو سمجھایا کہ آپ ایسے شخص کو مار رہے ہوں جو کہتا ہے کہ ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق کہ تمہارے پاس جو ہے نا واضح دلائل بیانات اور تمہارے پاس ہر نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو مار رہے ہیں۔ اسماء بنت عمیس جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ گھر میں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق چارپائی میں لیٹے تھے، اچانک غیبی آواز آئی، اثبت صدیقک، اپنے دوست کی مدد کو پہنچو۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بھاگے، دیکھا کہ عبداللہ بن معیط جو ہے، عقبہ بن ابن معیط لعین، وہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی کو رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو دھکا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کیا۔ تو فوراً مشرکین مکہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہل کیا اور مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو۔ حدیث آتی ہے دین کی خاطر صحابہ کرام نے کیا کیا نہیں کیا ہے، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے اور گھر میں ان کو لٹایا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ان کی والدہ نے ان کو کھانا پیش کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے معذرت کی اور فرمایا کہ میرے دوست کہاں ہے اور کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے دوست کو اپنے آنکھوں سے خود نہ دیکھوں۔ عزیز ساتھیوں، راتوں رات ان کی والدہ کا فرمان ہے کہ ابوبکر صدیق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا، اور جب حضور کے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے تو فرمانے لگے کہ اب میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایسے شخص تھے۔ مشرکین مکہ نے ان کو بھی طرح طرح کی تکالیفیں دینا شروع کی، ہر قسم کی تکلیف دینا شروع کی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکلیفوں سے تنگ آ کر کے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا حبشہ کی طرف، کہ سکون سے جنا میں اپنے عبادت کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو مقام برغمات کے مقام پر قبیلہ قارہ کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک سردار تھے، اس کا نام تھا سر ابن دغنہ۔ تو قبیلہ قارہ کے مقام پہ سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر،
آپ کہاں جا رہے ہوں؟ انک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جلا وطن ہو رہا ہوں، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے مشرکین، مجھے میری قوم نہیں چھوڑ رہی ہے، اور مجھے میری قوم ہر قسم کی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا شخص لا یخرج ولا یخرج، نہ نکل سکتا ہے، نہ وطن کو چھوڑ سکتا ہے، نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ فإنک تکسب المعدوم، اس لیے کہ آپ تو معدوم ناداروں کو کھانا کھلاتے ہو، وتصل الرحمہ، اور صلہ رحمی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، وتحمل الکلب، اور کیا کرتے ہو؟ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان نواز ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ شخصوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ تو آپ جیسے شخص کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ تو ایک موتی ہو، ایک ہیرا ہو۔ انہوں نے کہا میری قوم مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ عزیز ساتھیوں، ابن دغنہ جو سردار تھے، انہوں نے قبیلہ قریش سے بات کی اور فرمایا کہ ان کو نہ نکالو، ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے گھر میں یا اپنی عبادت کرے، اعلانیہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ کی ذمہ داری میں آ کر کے انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جو تاریخ کی پہلی مسجد ہے، اور وہاں سے انہوں نے ابتدا کیا، اللہ کی عبادت کرنے لگے اور نمازیں پڑھنے لگے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ لیکن چونکہ اسی موقع پر جب وہ تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کی عورتیں مکہ کے اور ان کے بچے ان کی آواز سنتی تھی، سریلی آواز تھے، کثیر لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اسلام لایا، لیکن وہ باز نہ آئے مشرکین، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ باز نہیں آئے گا چونکہ یہ تو ہمارے لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو سابی بناتا ہے، بے دین کر دیتا ہے، ہمارے مذہب سے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ آپ تو میری ذمہ داری میرے واپس کر دے یا اب اس کام سے باز آ جائے۔ عزیز ساتھیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، برائے مہربانی آپ میری ذمہ داری سے ہٹ جائے، میں آپ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہوں اور میں اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہوں۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فرشتے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایک ایسے شخصیت سے کہ اچانک نمودار ہوا تھا اور انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو جب وہ گھر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کی پہلی اہلیہ تھی، فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ لے چادر اوڑھ لے، اور وہ گھبرا گئے کہ کیا ماجرا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی موقع پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ ایک صادق و امین ہیں، اور یہی الفاظ کہے تھے جو ابن دغنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ تو ایک ایسے شخص ہیں کہ آپ تو ناداروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتصل الرحمہ، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور مہمان نواز ہیں، اور آپ مصیبت شخص زدہ لوگوں کو مدد کرتے ہیں، یعنی آپ معزز شخص ہیں۔ مشرکین مکہ کو آپ کو ہر طرح سے تنگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کو ہی، آپ کے قوم کو کامیاب کرے گی اور آپ کے امت کو کامیاب کرے گی، اور یہ تمام مشرکین جو ہے نا ان کو اللہ ہلاک کرے گا کہ آپ مشرف با اسلام ہوں گے، آپ حق پر ہے، سچے ہیں۔ تو دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، دونوں کے اندر جو اوصاف ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بھی تھے، صفت کے اعتبار سے ایک تھے۔
اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا اول من تنشق الارض، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا روز قیامت جب مجھے اٹھایا جائے گا، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر ہوں گے، ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یعنی ایسی جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کہ ہم ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے عمر کو پکڑا اور فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اسی طریقے سے ہم اٹھیں گے، چلیں گے۔ عزیز ساتھیوں، جب قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو نکالا، فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کافروں نے آپ کو نکالا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، مشرکین، دوسرے کا جو دوسرا تھا وہ کون تھا؟ وہ کہہ رہا ہے جو اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں ہیں اور مشرکین سے ان غار سور میں پناہ لی ہیں، اور فرما رہا اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یقول سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صاحب سے مراد کون ہے؟ اس پر تمام امت کا، تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ لصاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ عزیز ساتھیوں، جب مشرکین مکہ قریب آنے لگے، مشرکین مکہ جو ہے نا، مشرکین مکہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا تو ان کے اگر وہ ذرا نیچے جھک کر کے دیکھ لیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ مکڑی کے جالے نے چن کے ان پر، مکڑی نے اس پر جالا کیا تھا اور اوپر نے کبوتر نے ان پہ انڈے بھی دیے تھے، تو وہ گھبرا گئے۔ تو اسی موقع پر جو نا قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، کیا فرمائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی آپ غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ روانہ کیا، فرعون کی شکنجے سے، فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو آزاد کرنا چاہا، تو بحر قلزم کے کنارے جب وہ پہنچے تو قرآن نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ انا لمدرکون، کیونکہ انہوں نے پیچھے لشکر دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور ہمیں انہوں نے پا لیا ہے، تو فرمایا موسیٰ انا لمدرکون، ہم پا گئے ہیں، ہمیں انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن یا انہوں نے انا معی، انا، یہاں انہوں نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اب غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت مدد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ایسے ہی مدد میں اللہ رب العزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن نے یہاں پہ ان کو صاحب کہا۔ صاحب سے مراد کیا ہے؟ صاحب اور صحابی ایک معنی میں ہے، اور قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور ان کی صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ اگر ابھی کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور صحابیت کا انکار کرے گا تو قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے،
اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کیونکہ قرآن نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا ذکر کیا ہے، اور اس پر امت کے اتفاق کے صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کے زمانے میں انسان اٹھتا ہے اور اپنی غلیظ زبانوں سے اپنے غلیظ الفاظ نکالتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں، شان صدیق کے بارے میں۔ ان کی شان کو تو قرآن نے بیان کیا، ان کی شان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب ان کے بارے میں الفاظ اور بکواسات کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، اسی وقت تمام امت صحابہ کرام کا بیت تھا کہ ہمارے جو امیر المؤمنین ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کہہ رہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائی جائے۔ نماز میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں وہ امامت کر رہا ہے صحابہ کرام۔ تو عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری کو ان کی وفات ہوئی ہے، وفات کا دن ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، صعد احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا، جب چڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان موجود تھے، فرجف بہا، پہاڑ لرزنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اثبت، احد ٹھہر جائیے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کون کون ہے، فإن علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی کڑے ہیں، وہ صدیق، اور ایک صدیق کڑے ہیں، وہ شہیدان، اور 2 شہید کڑے ہیں۔ عمر کی طرف اشارہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ابو بکر صدیق کون ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ بکر صدیق کا نام کیا ہے، نبی کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے، اور انہوں نے نبی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے، اور ان کے فضائل کیا ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کیا ہے۔ ہر مسلمان کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہیں، اور ہر صحابی کی فضیلت کا ہمیں لحاظ ہے، اور ہر صحابی کی مناقب کو ہمارے دماغوں میں موجود ہونے چاہیے کہ کس صحابی کا کتنا مرتبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تھوڑے سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔